جہنم کی سانس لینے سے میری شریف کی حدیث ہے جس کو بڑی بحث علماء نے لکھی کہ اس کے دو منہ ہیں، ایک ٹھنڈا ہے اور ایک گرم۔ ایک طبقہ ٹھنڈا ہے تو جنمی جہنم کے عادی ہو جائیں گے تو ان کو ٹھنڈے سے بنا دیں گے جہاں برف ہو اور ان کو شدت اور پھر وہ جب عادی ہو جائیں گے تو ان کو پھر اس میں ڈال دیں گے۔ تو طبقہ زمہریریا اور اس کو طبقہ ناریہ، ناریہ اور ہم زمہریریا، زمہریر شدید سردی ہے۔ اس کے قرآن نے کہا لا یرون فیہا الشمس ولا زمہریرا، کہ جنت میں نہ تمہیں گرمی لگے گی اتنی شدید جیسے سورج کے نیچے کھڑا ہو، اور نہ ہی زمہریر سردی لگے گی کہ تمہیں کمبل کی ضرورت ہو۔ متوسط موسم لیکن اصل گرمی ہو جنت میں، اصل موسم گرمی ہے۔ اس میں پسینہ آئے گا جب آگے دوڑیں گے، پسینہ تب آتا ہے جب گرمی ہو، سردی میں نہیں آتا۔ کوئی ٹھنڈے ٹھار شربت اور شراب طہورا ٹھنڈی تبھی پیئیں گے جب گرمی ہوگی، اس کی تو مزہ تو گرمی میں ہے نا، ٹھنڈی چیز۔ اور پھر ویسی انسان کے جو ظاہری اور باطنی صلاحیتیں ہیں اور جو اعضاء ہیں، ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء، وہ گرمی میں کھلتے ہیں، سردی میں نہیں کھلتے۔ اس لیے عقل انسانی جتنا گرمی میں کام کرتی ہے سردی میں نہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں تصنیف کا بہترین زمانہ گرمی ہے، اور گرمی میں بھی دوپہر کا وقت، یعنی یہ اشراق کے بعد کا ٹائم، یہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت پورا دماغ ایسے گرمی میں کھولا ہوتا ہے اور ہر بات سوچ کر انسان صحیح لکھتا ہے۔ اصل جو موسم جنت کا ہے وہ گرم موسم ہے، جس میں پسینہ آئے گا، آپ بات کریں گے۔ اسی طرح باطنی جو ہے، جو باطنی جو موسم ہے وہ بھی اسی طریقے پر انسان کے باطن کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اس میں خوب ظاہری اعضاء وغیرہ، اگر ہمیں گرمی لگتی ہے لیکن بیماریوں کی وہ شدت نہیں ہوتی جو سردی میں ہوتی ہے۔ سردی میں اٹیک زیادہ، فالج زیادہ، اور گرمی میں کسی کو محفوظ ہوتا ہے کیونکہ گرمی ان چیزوں کو روک دیتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ سوچ رہا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو تم گرمی پاتے ہو یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے، اور یہ جو سردی پاتے ہو یہ بھی جہنم کی سانس کی وجہ سے۔ سورج تو یہی ہوتا ہے لیکن شدت نہیں، اور سورج یہی ہوتا ہے اور کس قدر شدت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ جو سورج ہے سائنسدانوں کے پاس تو اس کے لیے کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کیونکہ سورج کے پاس تو جا نہیں سکتے، نہ ان کا کوئی آلات جا سکتے ہیں۔ وہ کہہ دیتے اس میں ہائیڈروجن بم پھٹتے ہیں، ان کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کا خاص تعلق وہ جہنم کے ساتھ ہے، تو وہاں سے تک کرتا ہے سردی گرمی، تو وہاں سے لیتا ہے۔ اب 6 مہینے ایک ساتھ 6 مہینے، اچھا چونکہ اب 6 مہینے کے بعد ہر طبقہ لے گا تو کبھی ایک طرف ہوتا ہے تو یہاں سردی ہے اور دوسری جگہ گرمی ہے، وہاں گرم سانس ہے یہاں ٹھنڈا سانس ہے، جہاں گرم سانس ہے وہاں ٹھنڈا سانس ہے۔ یہ جو سورج ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث شریف میں جو آتا ہے اس کی تائید جو ہے اس سے ہوتی ہے، جو بخاری شریف میں آگ کے بارے میں، یہ جو آگ تمہیں دی گئی ہے جہنم کی آگ، اس کو 72 بار پانی سے گزارا گیا، اس کے بعد جو یہ ٹھنڈی ہوئی وہ آپ لوگوں کو استعمال کے لیے دی۔ یعنی اگر اسی آگ کی پاور 72% بڑھا دیں ہم تو کیا حال ہوگا؟ یہ لوہا جو پگھلتا ہے، یہ جو 10% بڑھاتے ہیں، 72% اگر اس کو بڑھا دیا جائے تو جہنم کی آگ کی شدت ہے، تو اس کو 72 بار پانی سے گزارا گیا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ جو سورج آ رہا ہے، میری فصل سوال کی تو خود میرے ذہن میں بات آئی، نے کہا کہ جی آپ جہاز پر جاتے تو وہاں وہ سردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ سورج کے قریب ہے،
کہا کہ نہیں وہاں تو -50 لکھا ہے. مگر اس سے بات سمجھ آئی کہ اتنی سردی میں سے گزر کر جو دھوپ آتی ہے وہ یہ ہے جو میرے آپ کے قابل برداشت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اوپر جو دھوپ ہوتی ہوگی اصل سورج میں وہ پوری جہنم والا اثر ہے. جس طرح 72 بار پانی سے گزار کر آگ ہمیں ٹھنڈی کر کے دی گئی تو یہ ٹھنڈی کر کے دھوپ جو آ رہی ہے اس کا یہ حال ہے جو میرے راچی 50 ڈگری تک جا رہی ہے 47 ڈگری تک جا رہی ہے. معلوم کہ یہ جو سورج ہے جہنم سے سارا کچھ لیتا ہے پھر ہمیں یہ دیتا ہے. اور وہ پھر اس کو طبقہ زمہریری اوپر جو ٹھنڈا طبقہ ہے 50 میں سے وہی دھوپ آئی ہے. پہاڑ کی چوٹی پر ٹھنڈ ہوگی لیکن اس کی وادی میں گرمی ہے. اب بتاؤ جو گزر کر اس میں سے آئے اس گرمی کی شدت اگر یہ نہ ہو بیچ میں ڈائریکٹ آئے کیا لو موسون کا پتا ہوگا لیئر جو ہے آسٹریلیا وغیرہ میں. آسٹریلیا میں نے خود یہ دوست سے تجربہ کرایا. تھوڑی دیر کے لیے ہم گاڑی میں بیٹھے تھے جس میں ہاتھ ایسے باہر نکال رہے تھے تو 5 منٹ 10 منٹ کے لیے جب اندر نکالا تو اس کے رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ہم لوگ کو کالا سیاہ ہو گیا اور یہ وائٹ تھا. پھر آہستہ آہستہ اپنے رنگ کہتے یہ یہاں وہ لیئر کمزور ہے یا ہٹ گئی ہے جس ان میں سے چھن چھن کے یا اس لیے یہ دونوں حدیثوں کو اگر ملائیں تو بات سمجھ آ رہی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے کہ اس آگ کو 72 بار ٹھنڈا کر کے اس آگ کی اتنی گرمی تو یہ سورج کو فرمایا کہ یہ جو سردی گرمی ہے اس یہ جہنم سے اس کا تعلق ہے. وہ سانس لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے. تو یہ سورج کی گرمی چھن کر گزر رہی ہے ایک دم حریری طبقے میں سے ٹھنڈے طبقے میں -50 میں سے آتی ہے تب اس نیچے آتے تو یہ حالات ہے. اگر وہ بیچ میں ہٹ جائے تو بالکل اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کیا حال ہوگا. یہ تو مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری چہرے کے سامنے 70,000 پردے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی شدت کو روکتے ہیں. اگر وہ ہٹ جائیں جہاں جہاں اللہ کی نظر پہنچے گی وہ جل جائے گی تو کہاں نہیں پہنچے گی. اللہ نے پردہ رکھا تھا 70,000 پردے. وہ پردے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کبھی بنائے ہیں جو تجلی کو روکتے ہیں. اس لیے کہتے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹارچ پہنا ہوا تھا وہ ٹارچ کے تجلی کے اوپر ٹارچ پر تھا ان کے جو کمبل ایسے اڑا ہوا تھا تو اس وقت وہ تجلی کی جب بلائی ظاہر ہوئی اس وقت وہ پہنا ہوا تھا تجلی کا اثر اس پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کی چند دن یہ حالت تھی جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر جو نظر ڈالتا تو اس کی آنکھیں متاثر رہتی جو آ جاتی ہیں اور دیکھنا ان کو بند ہو جاتا. تو اپنے چہرے پر پھر وہ اس ٹارچ کو ڈالا جاتا وہ اس کے اثر کو روکتا تھا. نام کپڑا بھی نہیں روک سکتا تھا. وہ اس میں سے چھن کے جاتی تھی جو حالانکہ بھی عارضی ہوتی ہے جلیات السلام کی. ان کی اہلیہ جو سفورہ ہے ان کا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ چہرہ چھپایا اور کئی دن چھپایا رکھا جب تک اس کا اثر ختم نہیں ہو گیا. نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں لیکن تم نہیں دیکھ سکتی تم جو ہے نا وہ ہماری آنکھیں ختم ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ نہیں میں اس نور کو دیکھنا چاہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کا نور آپ کے چہرے پر بس ہم تو نہیں ہے وہ ملنا بھی پتہ نہیں. تو کا اچھی طرح سے ٹاپ ہٹایا تو وہ آنکھیں چلی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ مقام کلیم تھا کہا کہ موسیٰ کیونکہ میری محبت میں اس نے یہ کیا ہے کہ میرا نور دیکھنا چاہتی تھی آپ کے چہرے پر کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو ذریعہ ہے وہ وسائل ہے. براہ راست جاننے کو جب واسطے سے دیکھ سکتا ہے جو بتائے تو اس سے انسان دیکھ سکتا ہے. اس لیے خانہ کعبہ دیکھیں گے آپ تو تجلی الہی کا آپ نظارہ کر رہے ہیں. پیغمبر سلام کو اگر دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جناب وہ
تجلیات کا زیارت کریں. اس لیے مولانا فرماتے ہر جو خواہد ہم نشینی با خدا، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں تو کہاں جائے؟ میں گو نشین با حضور اولیاء، اللہ کے ولیوں کو وہاں جا کر بیٹھ جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھے. آپ کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشین با حضور اولیاء. اہل خدا خدا نہ باشد، اہل خدا خدا نہیں ہے لیکن از خدا جدا نہ باشد، لیکن اللہ سے الگ بھی نہیں. ان کی مثال دھوپ اور سورج سے دی ہے کہ سورج ایک اپنے وجود رکھتا ہے لیکن دھوپ اس سے الگ نہیں ہے، اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر کوئی کہے میں نے دھوپ دیکھی، یا کوئی کہے جی وہ سورج دیکھو کمرے میں سورج آ گیا، بھی جلدی کرو سورج کہاں آ رہا ہے، جلدی کھڑکی میں پردہ لگاؤ، تو سورج سے مراد دھوپ ہوتی ہے. جی دھوپ نکل آئی تو نکلا تو سورج ہوتا ہے، جناب کہتے دھوپ نکل آئی. یہ دونوں آپس میں اتصال ہے، شدت اتصال ہے دھوپ اور خواہد بانشین ہم نشینی با خدا. اور یہ بخاری کی حدیث سے تائید بھی ہوتی ہے، یعنی اس بات کی بخاری شریف کی حدیث سے تائید. رسول اللہ نے فرمایا، آپ بیان فرما رہے، تین آدمی آئے اور آ کر پیچھے کھڑے رہے. پھر ایک آدمی نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے تو وہ بچتا بچاتا وسلم کے قریب آ گیا، اور ایک آدمی نے جنہوں نے کہا کہ بھی آگے کہاں جاؤں گا تو پیچھے بیٹھ گیا، اور ایک نے دیکھا کہ وہ پیچھے چلا گیا، واپس چل گیا. آپ نے فرمایا میں تین آدمیوں کی خبر میں تمہیں سنا رسول اللہ فرمایا، کیونکہ آپ ایسے بیان فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. ان کو آنے والے کو سلم تھے. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے پاس جگہ ملے، تو اللہ نے اس کو جگہ دے دی. یعنی آپ نے اپنے پاس بیٹھنے کی کس سے کہا؟ اللہ کے پاس جائے. بخاری کی الفاظ ترکیب کے الفاظ کتاب علم. اس نے کہا کہ میں اللہ سے کہا آوا اللہ نے اس کو ٹھکانا دے دیا. دوسرے کو شرم آئی کہ آگے جاؤں گا ذرا انسان پر شرمیلے، تو اللہ نے بھی حیا کی، یعنی اس کے گناہوں سے اعراض کر دیا. اللہ کے حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے گناہ معاف کر دیتے. اور تیسرے نے منہ موڑا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے منہ موڑا. یہ بالکل ایسی ہے، اس طرف سے ادھر ادھر. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو گرمی سردی کا نظام ہے، جہنم سے ریلیٹڈ اس کو وسلم نے پڑھا. اس طبقات میں سے گزر کر آتی ہے تو تب یہ حالت ہے. تو آپ بتائیں تو تجلی الہی جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت صفورہ کے آنکھیں واپس کر دی، میری محبت میں کیا تو میرا نور دیکھنا چاہتی ہے. اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، اس پر بحث کی علامہ سہیلی نے اور روض العنف میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے جب واپس آتے تو درمیان میں ابراہیم السلام ہے ساتھ میں، کیونکہ خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور جو آسمان والوں کا کعبہ ہے. کہتے اگر بیت المعمور اتارا جائے تو بالکل خانہ کعبہ کے اوپر اترے، بالکل اس کو بیت المعمور آسمان والوں کا کعبہ پہلے بنا تھا. پھر فرشتوں کی درخواست پر، اللہ کے علم سے پہلے سے، لیکن فرشتوں نے درخواست کی کہ اللہ جس طرح ہم یہاں پر چکر لگاتے ہیں، حضرت انسان کے لیے بھی زمین پر کسی ایسے کعبہ ہونا چاہیے جس کے چکر لگائے تو ان کی معافی ہو جائے. فرشتوں نے اعتراض کیا تو شروع میں انسان پر اللہ تعالیٰ اس پر ناراضگی کی ذات فرمایا، اس کے چکر لگائے تھے ساتھ، اسی پر یہ بیت اللہ ہے، انہی بنیاد اسی پر بالکل. اس لیے کہتے زمین سے آسمان تک بیت اللہ ہے، یعنی یہ نور کی ایک دیوار ہے جو بیت المعمور تک ہے. ایسے اگر یہ دیواریں ہٹا بھی دی جائیں اسی طرح طواف ہوگا، اسی طرح سارا عمل ہوگا، کیونکہ اصل جو نور کی دیواریں ہیں وہ قائم رہتی ہیں. یہ تو صرف علامت ہے نور کی دیواروں پر جو یہ بنی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی اینٹیں بھی اتنی اور محترم ہیں
کیا کہیں رسول کو چومنے کا حکم ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو چاروں کونوں کو چوما کرتے تھے. اس نے کہا کہ جی وسلم نے تو ایک کونا چوما, کہا کہ اللہ کا گھر ہے, اس کا کوئی کونا نہیں چھوڑا جاتا. وہ عاشقانہ مزاج تھا, عاشقوں کے کپڑے تھوڑا سا ہو جاتا ہے. وہ بیت المعمور ہے. تو بیت المعمور جو ہے وہاں ابراہیم السلام کو جگہ دی اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے کی. یہ جو تعمیر اس وقت ہے, تعمیر تو شروع سے فرشتوں نے کی, انہوں نے, لیکن یہ جو تعمیر اس وقت ہے کیا ابراہیم السلام کی بنائی ہوئی, جس پر ہم جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں, انشاءاللہ حاضر ہوں گے. یہ جو تعمیر ہے یہ ابراہیم السلام کی بنائی ہوئی ہے, اور بنیادیں اس کی فرشتوں نے رکھی. اس لیے جب وہ کھودی گئی, اس کی جو نا وہ ٹیلے میں سے اور مٹی میں سے بنیادیں نکالی, جبریل السلام نے پر مار کر رکھتے, جیسے پر مارو نا تو ساری ہوا سے ننگی ہو گئی. تو ایک ایک اونٹ یا دو اونٹ کے برابر ایک پتھر تھا, تو فرشتوں ملا کر رکھے اوپر پہ چھوٹی اینٹیں جیسا بھی تعبیر ہوئی ہوتا. تو اللہ نے ان کو وہاں جگہ دی بیت المعمور کے ساتھ. جب آپ گئے تو پیٹھ کی لگائے بیٹھے تھے ابراہیم السلام بیت المعمور کی, کیونکہ زمین کے کعبہ تعمیر کی, اللہ نے آسمان کے کعبہ کے ساتھ ان کو کر. آواز گزرے السلام تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی, جاتے تھے. تو جب وہاں سے ہو کر آتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام وہ رکتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کہتے کیا لے کر آئے, کہا کہ 50 نماز ہوتا ہے, زیادہ ہے, واپس جائیں. پھر جاتے, پھر واپس آتے, پھر جاتے, پھر واپس آتے. وہ 50 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے. لیکن جب 5 رہ گئی تو آپ نے کہا مجھے شرم آتی اس سے کم کرانا. تو آواز دی اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر اسلام جا رہے تھے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں کو بات تبدیل نہیں ہوتی, میں نے تو 50 لکھ دی آپ کی امت پر, لیکن آپ نے سفارش کی تو عملاً 5 ہیں, لیکن اوپر جب آئیں گی تو 50 ہوں. یہاں سے اوپر جاتی ہے نا جب جو ہی, تو 1 کو 10 میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. زیادہ ایک مسلمان جو روزانہ نماز پڑھتا ہے 50 نمازیں پڑھتا ہے. کوئی ہے تم کاروباری لوگ ہو, ایسا سودا 1 روپے پر 5 روپے ملتے ہیں, ہے بھی کوئی ہے تو ہم بھی ہوتا ہوں. 100 روپے خرچ کرو 500 آ جائے, لاکھ دو 5 لاکھ آ ایک ہی دن میں. یہاں سودا دیکھو, 5 نمازیں پڑھو, یا خمسن ہو یا خمسون, اور میں تو لکھ چکا 50. اب یوں کر سکتے ہیں کہ تم پڑھو کم, ہم ذکر پوری لیں, لیکن میرے ہاتھ میں اتنی بڑی کمی ہے. انسان اگر نماز چھوڑتا ہے, اللہ معاف کرنا ہے, کتنا بڑا نقصان کرتا ہے. یہ تو وہاں پتہ چلے گا کتنا بڑا خسارہ. 1 پر 5 نمازوں کا جو ثواب کرتا, یہ خمسو. تو بار بار وہاں آتے تو وہاں نقطہ لکھا علامہ سہیلی نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آپ آ کر کیوں رکتے ہیں. اللہ نے جو بھی نظام تھا کہ ان سے آ کر مشورہ کرتے تھے آپ. کیونکہ بات دراصل یہ تھی کہ کسی بھی پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست زیارت کا مطالبہ نہیں کیا, کسی نے بھی. ان کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہیں گے آپ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ مقام کلیم حاصل تھے, خاص ناز والی شخصیت تھی, اللہ نے ان کو ایک خاص طریقے پر نوازا تھا نبوت سے. اور پورا واقعہ پڑھو تو عجیب و غریب واقعہ ہے. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, جیسے عجیب انداز میں ان کو پیغمبری دی تھی. تو انہوں نے ناز میں بات کر دی, ربی ارنی انظر الیک, کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی, ہر دن میں دیکھنا, اگر مجھے دیکھنا ہے تو میں اپنی تجلی بھیجتا ہوں. زیارت تو دور کی تجلی, ایک نور کا ایک حصہ بھیجتا ہوں پہاڑ پر. اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو تو مجھے دیکھ بھی لے گا, لیکن پہاڑ تو پھٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی ہو چکے برداشت نہیں ہوتی. یہ کہتے یہ ایک پرتو تھا, ایک عکس تھا اللہ کے جو ہے نور کا, اس کا یہ حال ہوا. تو براہ راست کیونکہ یہاں نہیں دیکھ سکتے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی زیارت رسول اللہ نے کی تو ان کو وہاں لے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی مجھے تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن جو مجھ کو دیکھ کے آ رہا ہے اس کو دیکھو.
ہوگا آپ پر تجلی کا خاص اثر ہوتا تھا. قلم جب آتے تھے موسیٰ علیہ السلام اس تجلی سے استفادہ کرتے تھے. اس لیے کہ وہاں پر تو ارواح ہے، روح جو ہوتی ہے جب مجرد ہو جاتی ہے تو وہاں کے انوارات اور تجلیات سے استفادہ کرتی، پورا ایسے جذب کرتی ہے. جس طرح فرشتے جو ہیں وہ چونکہ نوری نور ہے، نظام تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو اس سے حد ملتا، مزہ آتا ہے ان کو، کیونکہ اللہ نے ان کو خالی کیونکہ روح ہے، اور یہاں روحانی بات ہو رہی ہے، قرآن روحانی بات ہو رہی ہے، قرآن روح ہے، ذکر روح ہے، نماز روح ہے. اس لیے فرشتے نماز میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، تلاوت میں ساتھ ہوتے ہیں، ذکر میں ساتھ ہوتے ہیں. دنوں میں آتا ہے، نماز میں ساتھ ہے، ساتھ عزیز ہے مستقل مسجد میں، اور ذکر میں ساتھ ہے کہ کوئی قوم بیٹھے اللہ کا ذکر کرے تو فرشتے گھیر لیتے ہیں. تیسرا آتا ہے کہیں قوم بیٹھے یتلون کتاب اللہ کتاب تلاوت کرے، اپنے ملائکہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو موسیٰ السلام پیغمبر السلام کے جو چہرے پر انوارات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ملاقات کے، اس سے استفادہ کرتے تھے کہ اے موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو مجھ کو دیکھ کے آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ لینا. انہیں قیامت سے پہلے زیارت نہیں ہے. قیامت میں ہر مومن وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کرو تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہیں. آپ نے پوچھا ہم رب کو کیسے دیکھیں گے؟ میں کبھی چودھری کا چاند دیکھنے میں تم نے شک کیا؟ کہا کہ نہیں. میں اس سے بھی زیادہ اپنے رب کو دیکھوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پھر بھی نہیں پہچان پائیں گے. اللہ ہے کیا؟ حقیقت نہیں ہے، زیارت ہوگی لیکن حقیقت کیا ہے وہ واضح کبھی بھی نہیں. اللہ کی ذات کی جو کنو ہے، کنو کہتے ہیں حقیقت، وہ نہیں، اس کو پہچان نہیں سکتے. ذات اور صفات کو میرے حضرت مفتی میں توقی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی ذات تو کیا صفات بھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے کبھی بھی، جنت میں بھی نہیں. ان کا علم، ان کا حلم، ان کی یہ چیزیں کس درجے کی ہم نہیں سمجھ، سوال ہی پڑا کس درجے کے ان کی سما بسر ہے. ہم تو دو بندے بات کر رہے تو ہم بات سن رہے نہیں، ہم پوری مخلوقات بات کر رہے اور سن رہے ہیں، سب کی الگ الگ سن رہے ہیں، سب کے معاملات ہو رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے میری ہی سن رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے میری ہی سن رہے ہیں. حج پر عمرے پر کتنے میرے دل میں ایسا ہو جائے تو ہو گیا، ایسا لگتا ہے وہ اڑسی کی سن رہے تھے، مجھے کو پورا کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے چہرے کے سامنے 70,000 پردے نہ ہو تو جہاں اللہ کی نظر جائے اللہ کی تجلی سب کو جلا دے. اندر آ جاؤ آپ لوگ بند کر کے، تھوڑی یہ سی کا تو فائدہ نہیں ہونا. آگے جگہ بہت ہے، آگے آ جاؤ اندر آ